بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ 9th کلاس کی نئی کتاب کا سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتبہ جسے لکھا ہے غلام عباس نے۔ ایک انسانی زندگی کی خواہشوں پر مبنی ایک افسانہ ہے کہ کس طرح انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے، اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کی منزل آخرکار قبر ہوتی ہے۔ پورے کا پورا سبق پڑھایا، مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی بتائے ہیں، مفہوم سمجھایا ہے، محاورے سمجھائے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، پوری کی پوری مشق حل کر کے دی ہے، خلاصہ لکھوا رہا ہوں، نثر پاروں کی تشریح لکھوا رہا ہوں، جتنی سرگرمیاں ہیں اس سے متعلقہ ساری سمجھا رہا ہوں۔ تو پورا سبق آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور آپ کے بالکل امتحانی طریقہ کار سے سمجھایا ہے، تاکہ اگر یہ سبق میں سے کوئی بھی چیز آپ کے امتحان میں آئے تو آپ آسانی سے کر سکیں اور پورے نمبر لے سکیں۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کرنا ہے، دوستوں سے شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ پورے کا پورا کورس وار کے تمام ویڈیو آپ کے پاس آتی رہیں اور آپ کی پڑھائی میں کسی قسم کا حرج نہ ہو، تاکہ آپ کو اس کے لیے کوئی ٹیوشن یا رکھنے کی یا اکیڈمی جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر آپ نے اس کو فالو کیا تو انشاءاللہ آپ پورے نمبر لیں گے اور اردو میں اچھے نمبر لے کے پاس ہوں گے۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جناب مصنف کا تعارف غلام عباس۔ غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے، ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور 1982 میں وفات پا گئے ہیں۔ غلام عباس امرتسر مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے۔ دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے میٹرک پاس کے بعد ازاں علوم شرقیہ کے امتحانات پاس کے۔ لکھنے لکھانے کا شوق انہیں بچپن سے تھا۔ ابتدائی عمر میں غیر ملکی افسانوں کے تراجم کے تراجم جو ہے یہ کیا ہے؟ ترجمے کی جمع ہے۔ بچوں کے رسالے پھول، جس کو میں نے خط کسی یاد رکھنا ہے، اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے مدیر رہے۔ یہ دونوں اہم معروضی میں آ سکتے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے، وابستہ ہو گئے۔ 1947 میں پاکستان قیام عمل میں آیا تو غلام عباس پاکستان آ گئے۔ کچھ عرصے بعد پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر نقدی انعام سے نوازا، اور حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز کا اعزاز پیش کیا۔ غلام عباس اردو افسانوی ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے اہم تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے آنندی، کانراس اور جاڑے کی چاندنی، جبکہ 3 ناولٹ گودنی والا تکیہ، جزیرہ سخن ورا اور دھنک شامل ہیں۔ یہ ان کی تصانیف ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، امتحان میں کسی نہ کسی میں سے طرح ایک عد پوچھ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ انہوں نے فیلڈ مارشل صدر ایوب کی خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا۔ اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا مقام اہم اور منفرد ہے، الگ تھلگ ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود ان کے افسانوں میں ترقی پسندانہ رجحانات ملتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو یکجا کر کے نہ صرف اردو افسانے کی اس روایت کو زندہ رکھا جس کا آغاز منشی پریم چند نے سے ہوا تھا، بلکہ اس میں اپنی شخصیت کا رنگ بھر کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلام عباس اس اردو افسانوی ادب کے آخری چراغ تھے جو پریم چند نے روشن کیا۔ شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار ہے، یعنی یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتبہ، یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے، اور ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار لیا گیا، ادھار لیا گیا ہے، جو ان کے وسیع مشاہدے اور باریک بینی کی عمدہ مثال ہے۔ جی یہ دیکھیں کتبہ آگے ہمارے پاس لکھا ہوا جناب شریف حسین مرحوم، ایک کتبہ بنا ہوا ہے جو عام طور پر کسی کی قبر پر لکھا ہوتا ہے۔ اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی لکھا ہے، نیچے ایک شعر بھی لکھا ہے۔ آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نور رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک قبر کا کتبہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا معنی خوشگوار اچھی ہوا، باغوں اور پھلواریوں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع معنی ساخت کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل، رونق اور گہما گہمی معنی بھی رونق عموماً کمروں کی 4 دیواروں میں محدود رہتی ہے، وہیں تک رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی معنی وسیع کھلی
جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہوا اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک مانی ہوتا ہے گھاس پھوس، کچرا، کوڑا کرکٹ بہا لایا ہو۔ اب یہ انہوں نے ایک منظر کشی کی ہے کہ وہ جو کلرک ہے شریف حسین، جو اس سبق کا، اس کہانی کا مرکزی کردار ہے، کہ وہ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر رہ رہا ہے، اور وہاں پہ کیا عمارتیں ہیں ایک ہی شکل کی، وہاں پہ گہما گہمی ہوتی ہے روڈ کے اوپر، کہاں سپہر میں۔ تو یہ اس نے کیا ہو دیا، میں منظر کشی کی ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی بھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف سنکل کلرک درجہ دوم، معمول یعنی روزمرہ کی جو اس کی عادت ہے، سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا، جلدی نکلا، اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف مزہ تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول، یعنی معمول سے ہٹ کر، اب یہاں بتایا گیا یعنی کہ اس کو تانگے میں سوار ہونا مہینے کے شروع کے 4-5 دن میں ملا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس کی تنخواہ ہوتی تھی، وہ تنخواہ پھر خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ تنخواہ دار لوگوں کا المیہ ہے کہ جیسے ان کی تنخواہ آتی ہے تو جناب وہ امیر ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر چیز کو، سبزی والے کے پیسے دینے ہیں، دودھ والے کے دینے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہے، سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور پھر 4-5 دن بعد پھر ان کی وہی حالت ہوتی ہے۔ خلاف معمول یعنی معمول سے ہٹ کر جو ان کے عام روٹین روزمرہ تھا، روز بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی، اور وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی، اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری تھی، گھر میں کچھ ایسا اثاثہ مانی سامان نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے، اور چاہے تو سر راہ سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع، ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا والا ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے۔ اسی لحاظ سے ان کی وضاحت مانی شکل و شبہات بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ یہ منظر کشی ہو گئی کہ بھئی شریف حسین کے گھر بیوی اس کی میکے گئی ہوئی تھی، اب اس کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس کی رکھوالی کرتا۔ وہ سڑک پہ باہر گھوم رہا تھا، اور باہر اس نے دیکھا کہ کیا منظر ہے، کس طرح دفتروں سے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ مگر بعض ٹائپ، خاص طور پر نمایاں سائیکل سوار، آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کی نکر اور چپل پہنے، سر پر سوا ہیٹ، کلائی پر گڑی باندھی، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توند مانی ہوتا ہے پین والے بابو کلرک، چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں مانی الجھی ہوئی الجھنیں دفتروں کے غول غپاڑے میں، شور شرابے میں نہیں سلجھا سکے۔ ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے، مگر گھر پہنچتے وہی گرہستی مانی گھریلو کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لانا پڑتا۔ یہ محاورہ ہے، جوں کا توں یعنی ویسے کا ویسا۔ بعض من چلے، تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا، جیسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہیں سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آ رہے تھے۔ نئے رنگ روٹ، سستے سلائے ڈھیلے ڈھالے بد قطع یعنی بے ترتیب سوٹ پہنے، گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی باہر والی جیب میں 2-2 3 فونٹین پین اور پنسل لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے۔ خرامہ کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ گو اگرچہ ان میں سے زیادہ تر کلروں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ تمانیت مانی اطمینان، تسلی نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اسی وقت وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ بہم پہنچانا ایک دوسرے کے ساتھ
ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم اور بھولے بھالے نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھی، مسیں مانی ابھی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھی، داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 بھی مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ، عمر رسیدہ بھی بوڑھے جہاں دیدہ تجربہ کار، گھاگ مانی بوڑھا بھی، جن کی ناک پر سال ہر سال اینک کے استعمال کے بعد گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر زیادہ تر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خمسا آ گیا، اور کند استنوں سے متواتر بار بار داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھی، انہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں بہتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر جتنے راستہ جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ نالا مانی ہوتا ناراض، شکایت کرتا ہوا، یعنی ابھی اس نے پوری تصویر کھینچی ہے کہ کلرک جو آ رہے تھے کس طرح چل رہے تھے، کہ وہ کیا ان کی حالت تھی، کچھ پیدل تھے، کچھ سائیکل پر تھے، ہر عمر کے لوگ تھے، کچھ نئے نئے بھرتی ہوئے تھے جو سکول سے آئے تھے، اور کچھ عمر رسیدہ تجربہ کار پرانے لوگ تھے، اور جن کا کام کرتے کرتے ان کے اینک پہ نشان پڑ چکے تھے، گدی میں تھوڑا سا خم آ گیا تھا، لیکن ہر شخص کی بات کے یا افسروں کا چڑچڑا پن تھا، ماتحتوں کی نالائکی پر شکایت کرتے آ رہے تھے۔ ایک تانگے کی سواری میں ایک کمی دیکھ کر شریف حسن لپک کر تیز سے بھاگ کر اس میں سوار ہو گیا، تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسن نے اکنی نکال کر، اکنی ایک آنا، کوچوان کو دی۔ کوچوان کیا ہوتا ہے؟ تانگا بان، تانگا گھوڑا چلانے والا، اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو کوہنا فروش ہوں۔ کوہنا فروش پرانی چیزیں فروخت کرنے والے کباڑی اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی، اور میلہ سا لگا کرتا تھا، یعنی لوگ بہت وہاں آتے تھے۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع، ہر شکل کا، ہر قماش طبقے کا لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بھی جائے خود ایک پرلطف تماشا تھا، پرلطف دلچسپ، یعنی وہاں ایک میلہ سا لگ جاتا تھا، چاہے کوئی چیز خریدتا یا نہ خریدتا، لوگوں کو دیکھ کرنا بھی ایک پرلطف تھا، جسے دیکھنے کے لیے شریف حسین اکیلا تھا، نکما تھا، وہاں پہنچ گیا۔ شریف حسین لیکچر باز، حکیموں، سنیاسیوں، تویز گنڈے بیچنے والے سن، اور کھڑے کھڑے تصویر اتارنے والے فوٹوگرافروں کے جمگٹو معنی ہوتا ہے، اچھا سنیاسیوں کے معنی ہوتا ہے سنیاسی جوگی، جمگٹو کے معنی ہے رش، ہجوم، جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، پاس ایک ایک 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا، اس طرف جہاں نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں، یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں، ان میں سے بعض ایسی تھی جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ بغیر کسی شک کے صنعت کا، کاریگری کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی، مسخ ہونا بگڑ جانا، خراب ہو جانا، اصلی حالت میں نہ رہنا، کہ پہچان ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف والی برتن اور گلدان، پھول رکھنے والا ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بینٹریاں، چوکٹھے، گراموفون کے کول پرزے، جراحی کے آلات، جراحی کیا ہوتا ہے؟ سرجری، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا آپریشن کرنا، کاٹنے پیٹنے کے آلات، ستار، بھس برا ہرن، پیتر کے لم ڈھینگ مانی لمبی ٹانگوں والا آبی پرندہ جیسے بگلا ہوتا ہے، بدھ کا نیم قد مجسمہ، نیم قد آدھے قد والا، ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول لمبائی کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا، یہ ٹکڑا ایسی نفاست، یعنی عمدگی اور صفائی خوبصورتی کے ساتھ تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی، یعنی اس کے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے صرف جاننے کے لیے کہ کیا قیمت ہو سکتی ہے پوچھی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کو زیادہ نہیں بتایا تھا، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت، چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ اب پیچھے سے کباڑی نے آواز دے دی ہے۔ وہ رک گیا، اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اس چیز کی کیا ضرورت نہیں تھی، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق، یعنی شوق تحقیق کے معنی ہوتا ہے، شوق تحقیق کے معنی ہے جستجو کا شوق، پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر بتاؤں
کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، کم از کم اپنے دل میں تو یہ نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے۔ کنگلا مانی تنگ دست، انتہائی غریب آدمی جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس مانی خواہش لالچ پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے، یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھا تو کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، دور ہو جائے، غائب ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 بھی نہیں، اچھا لے جائیے۔ اب اس نے اصرار کر لیا ہے، شریف حسین کے پاس انکار کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ شریف حسین اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 نے کیوں نہ کھائے، اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے مرمری ٹکڑے اٹھا کر دوبارہ دیکھا، بھالا اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی خرابی یا عیب نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، ختم کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف استعمال اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کیا عجب، کیا پتا کہ اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح۔ پھر اسے ساجے شراکت داری والے مشترک مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے میں پر اپنا نام کندہ کر کے لکھوا کر دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی، یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف بغیر استعمال سمجھتا تھا، یا اب اسے محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ جذبہ انتہا کو پہنچا تھا، مگر 2 سال کی صحیح لا حاصل ناکام کوشش کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے ناموں کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے پتھر کو تراشنے والے کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے، چالاکی سے، جلدی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی، یعنی پھولوں کے بنا دی۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سے خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف، بڑے حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کتبہ پر سے اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب پردہ جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا، کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر کے خیالات کو نہ بھانپ جائے جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے، چھائے ہوئے تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظر کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ قفل تالا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا، اسے پتہ چلا کہ اس مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑی ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھڑیاں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ کوٹھڑی میں صرف ایک ہی الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبہ کو اسی بھی ایک کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا رہا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر پڑتی، امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی۔ سبز باغ دکھانا، جھوٹی امید دلانا، بے دل بہلانا اور دفتر کی مشقت کی تھکاوٹ، مشقت، سخت محنت، کام، تھکاوٹ اس قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا، یعنی طالب ہوتا، خواہش تو وہ اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزویں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی، ہنگامہ، ہلچل مچا دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم، مہربانی کی نگاہ کا نشہ اسے 8 دن تک رہتا۔
یعنی اب وہ اس چکر میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اچھا بن جائے، لوگ اسے بڑا سمجھے، اس کی ترقی ہو جائے۔ اس کے پیچھے خواب کیا تھا کہ تنخواہ بڑھے گی، ایک مکان لوں گا اور اس کے باہر اپنے نام کا کتبہ لگاؤں گا، بورڈ لگاؤں گا۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں، وہ اپنے خیال میں مگن رہا، نہ دوست سے ملتا نہ کھیل تماشوں میں۔ جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر جاتا، سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیا میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ وہ فراغت رہی اور نہ وہ سکون ملا۔ ایک بار پھر گھر گھر کے کاموں کی فکریں ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ الماری میں پڑا رہا۔ اسی عرصے اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب اس کی بیٹی کی عمر 40 برس کی ہو گئی تھی، اس کا ہاتھ بے کواڑ الماری تک بخوبی پہنچ جاتا۔ شریف حسین نے اس کا خیال کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرانا تھے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سزائیں کتبہ اس صندوق میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے باکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے چوکھٹے بے بال کے برش، بیکار صابن دانے، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھی۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل ہو۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے بار 3 روپے کا اضافہ ہوتا جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے بار بار مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے، اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، غائب ہو گئی، بھول ہو گئی۔ تو اس کے افسروں نے اس کی دیانت اور پرانی کارکردگی کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز سے اسے یہ عہدہ ملا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ خوشخبری سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے اس پر اسے پھر کتبہ کی یاد اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں خواہشیں پھر جاگ اٹھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کاٹی کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پوچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، مشکل تھا، دشوار تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحت کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کرتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا۔ پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بوجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے کہ وہ چھٹی نہ آئے، میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کے کلرک نے چھٹی کی میعاد مانی مدت بڑھوائی اور نہ ہی بیمار پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر آ جانا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دلنے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق بالکل نہ لگتا تھا، مزاج میں آلکس، کہلی، سستی اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار گتایا ہوا سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی بولتا چلتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور، رویہ، انداز جلدی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6 میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4 میں، اور منجری لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی تھی، سینہ پر رونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بڑھا دیا۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر بے کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے میں کہ اس بڑے طاق معمولی چیزیں رکھنے کی جگہ میں رکھ دے، جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے ہیں۔ شریف حسین کی نظر پڑ کے دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پوچھا، پھر بے کواڑ الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے، جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا۔
मगर अब कागजी फूलों की सुर्ख सुर्ख रंगों से अलमारी जैसे जान पड़ गई तो सारी कोठड़ी दहक उठी थी। अब शरीफ हसन की मुलाजिमत पूरे 20 साल गुजर चुके थे। इसके सर के बाल निस्फ से ज्यादा सफेद हो चुके थे और पीठ में भी गुद्दी से जरा नीचे खाम आ गया था। अब भी कभी कभी इसके दिमाग में खुशहाली और फारिग उल बाली बेफिक्री के ख्यालात चक्कर लगाते, मगर अब इनकी कैफियत पहले की ना थी। हाँ, वो कोई काम कर रहा हो तस्वुरात को उड़ा ले जाती और फिर बेटी की शादी, लड़कों की तालीम, इसके बढ़ते हुए अखराजात, फिर साथ ही साथ इनके लिए नौकरों की तलाश, ये ऐसी फिक्रें ना थी कि पल भर की को भी इस ख्याल को किसी और तरफ भटकने देती। 55 बरस की उम्र में इसे पेंशन मिल गई। अब इसका बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था और इससे छोटा इंटर्न्स में पढ़ता था। अपनी पेंशन लड़कों की तरह सब मिल मिला के कोई 150 रुपए माहवार माना लगभग तकरीबन आमदनी हो जाती, जिससे मैं बखूबी गुजर होने लगी। इलावा इसका इरादा कोई छोटा मोटा व्यापार करने का भी था, मगर मंदे के डर से अभी पूरा न हो सका। अपनी किफायत शुआरी और बीवी की सलीका मंदी के बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खासी धूमधाम से कर दी थी। इन जरूरी कामों से निमट कर इसके जी में आए कि हज कराए, मगर इसकी तौफीक ना हो सकी। अलबत्ता कुछ दिनों मस्जिदों की रौनक खूब बढ़ाई, मगर फिर जल्दी बुढ़ापे की कमजोरी और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया और ज्यादातर चारपाई पर पड़ा रहने लगा। जब इसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो जाड़े की एक रात को किसी काम से बिस्तर से उठा, गरम गरम लिहाफ रजाई कंबल से निकला था। पिछले पैर की सर्द और तुंद तेज हवा तीर की तरह इसके सीने में लगी, नमूने हो गया। बेटू ने इसके बहुत ज्यादा इलाज मुआवजे कराए। इसकी बीवी बहुत दिन रात इसकी पट्टी से लगी बैठी रही, मगर अफाका आराम ना हुआ। वो कोई 4 दिन बिस्तर पड़े रहने के बाद मर गया। इसकी मौत के बाद इसका बड़ा बेटा मकान की सफाई करा रहा था कि पुराने असबाब का जायजा लेते एक बोरी में उसे एक कतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। कतबा पर बाप का नाम देकर इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए और वो देर तक एक महवियत खो जाना सोच में कि आलम में और इसकी खताती नक्श नगार को देखता रहा। अचानक उसे एक बात सूझी जिसने उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी। अगले रोज वो कतबा को एक संग तराश के पास ले गया और इस किताब की इबारत में थोड़ी सी तरमीम तब्दीली कराई और फिर इसी शाम इसे अपने बाप के कबर पर नस्ब कर दिया। यानी जहां कल शरीफ हुसैन क्लार्क लिखा हुआ था उस पर उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखवा दिया और आगे नाम के आगे मरहूम लिखवा दिया और वो कब्र में उसकी लगा दिया। यूं वो कतबा संगे मरमर का टुकड़ा जिसे शरीफ हुसैन अपनी सारी जिंदगी ख्वाब देखता था कि अपने मकान के आगे लगाएगा, वो उसके असली और उखरवी मकाम कब्र के सामने के आगे उसका कतबा बनकर लग गया। तो ये एक इंसानी जिंदगी की हकीकत है। आगे हमारे पास है माशक जनाब। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान। शरीफ सन को तांग में सवार होने का लुत्फ मिलता था महीने के इब्तदाई रोज में। शरीफ सन की जेब में कुछ रकम इसलिए थी कि उसकी बीवी और बच्चे मैके गए हुए थे। क्लर्कों में लोग शामिल थे हर उम्र के। शरीफ सन के ख्याल में संगे मरमर के टुकड़े का मुशर्रफ था कि सदर दरवाजे पर लगाया जाए। शरीफ सन की मौत के बाद संगे मरमर का टुकड़ा इसकी कब्र का कतबा था। सबक नंबर 2 है कतबा के मतन के मुताबिक दिए सवालों के जवाब लिखें। शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था? जवाब, शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में दर्जा 2 का क्लर्क था। दूसरा, बे क्लर्कों की टोली में किस तरह के लोग शामिल थे? क्लर्कों की टोली में टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, गर्ल्स, अदना और आला हर दर्जे और हैसियत के क्लर्क थे। शरीफ हुसैन ने संगमरमर के नफीस टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा था? शरीफ हुसैन ने सोचा था कि संगमरमर के नफीस टुकड़े पर अपना नाम कुंदा कराएगा और जब इसकी तरक्की हो जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो वो एक छोटा सा अलहदा मकान लेकर इसे उसके दरवाजे पर अपने नाम का बोर्ड लगाएगा। शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़ हुई? शरीफ हुसैन को जब पेंशन लेते 3 साल गुजर गए तो एक सर्दियों की रात गर्म लिहाफ से बाहर निकलती सर्दी और ठंडी हवा लगने से उसे नमूनिया हो गया। काफी इलाज कराने के बाद भी ठीक न हुआ। आखिरकार 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वफात पा गया। शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगमरमर के टुकड़े को किस मुशर्रफ में लाया? शरीफ हुसैन की मौत के बाद जब उसका बड़ा बेटा मकान की सफाई कर रहा था तो उसे ये संगमरमर का टुकड़ा मिल गया जिस पर अपनी वालिद का नाम देखकर वो दुखी हो गया। उसने इसकी इबारत में थोड़ी सी तब्दीली करा के उसे शरीफ हुसैन की कब्र पर लगा दिया। यूं ये संगमरमर का टुकड़ा शरीफ हुसैन की कब्र का कत्ब बन गया जिसे वो अपनी जिंदगी में अपने मकान के बाहर लगाना चाहता था, मगर ये उसके आखिरी मकान कब्र का कत्ब बना। सवाल नंबर 3 है, दिए अल्फाज और तराकीब के मानी लिखे हुए हैं जो अपने जुमले में इस्तेमाल करें।
جی، پہلا ہمارے پاس آلکس، سستی، کہلی، محنت اور وقت کے پابند لوگ کبھی بھی آلکس کا شکار نہیں ہوتے۔ ترمیم، تبدیلی، حکومت نے قانون کی چند شقوں میں ترمیم کا اعلان کیا ہے۔ خس و خاشاک، گھاس پھوس، کوڑا، بارش کا پانی اپنے ساتھ خس و خاشاک بہا کر لے گیا۔ کنگلا، انتہائی غریب کنگلا آج محنت کر کے امیر ہو گیا۔ کواڑ، دروازہ کا تختہ یا پاٹ، کتبہ بے کواڑ کی الماری میں پڑے پڑے خراب ہو گیا۔ نقش و نگار، آرائشی کام، سجاوٹ، مسجد کی دیواروں پر بنے نقش و نگار نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے اصناف نثر۔ اصناف ہوتا ہے صنف کی جگہ، یعنی کہ کون کون سی نثر ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ ایک نظم ہوتی ہے، ایک نثر ہوتی ہے جو ہم متن کی صورت میں لکھتے ہیں۔ نثر کی کچھ معروف اقسام میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سیرت نگاری، سوانح عمری، خود نوشت، خاکہ، سفرنامہ، مکتوب نگاری اور مضمون نویسی وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ہم طلبہ کو صرف داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ آپ کے امتحان میں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یا آ سکتا ہے۔ ہاں جی، پہلا ہمارے پاس کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان کوئی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سننے سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے جہاں لوگ کشاں یعنی ہجوم کے ہجوم آتے اور بڑے انہماک سے غور و فکر سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہروں میں خصوصاً حیدرآباد، دکن، دہلی، لکھنؤ اور لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے، اور پشاور کا قصہ خوانی بازار اس زمانے کی یادگار ہے۔ اردو میں داستان نویسی اور داستان گوئی کا سکہ تقریباً 1 صدی تک قائم رہا، مگر انگریزی زبان و ادب کے فروغ نے ہمیں داستان سے بیگانہ کر دیا، دور کر دیا، ایک نئی صرف نثر کو متعارف کرایا جسے ناول کہتے ہیں۔ یعنی داستان جو تھی، قصے کہانیاں سنانا لوگ سناتے تھے، آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور پھر ناول کی طرف چلے گئے لوگ۔ ناول انگریزی کا لفظ ہے، ناول کے معنی ہے نیا، انوکھا یا اچھوتا کے ہیں، مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہوں۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے۔ اب اس کو انڈر لائن خط کشید کیا، یہ اہم ہے۔ فرضی اور خیالی اور مافوق الفطرت بات سے امتناب کیا جاتا ہے، یعنی ناول میں حقیقت ہوتی ہے انسانوں کے بارے میں۔ ناول کا موضوع انسان، آج کا انسان جن حالات و واقعات سے دو چارے ناول ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ ناول آج بھی پڑھی جانے والی صنف ہے۔ تقریباً سبھی نقادان ادب ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کرتے ہیں۔ یہ معروضی آ سکتی ہے، اس کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ آگے افسانہ۔ افسانہ جس کو انگریزی زبان میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقعے، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اردو زبان میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا۔ مغربی زبان میں افسانے سے پہلے طویل قصے کہانی اور ناول لکھنے کا رواج تھا، مگر جو انسان ادب اور فرصت ہوتا گیا، کسی ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسرت اور تسکین کے لمحات میسر کر سکے، چنانچہ افسانہ لکھا جانے لگا۔ شامل کتاب میں غلام باز کی تحریر کتبہ بھی ایک افسانہ ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں، افسانہ ایک خاص واقعے، کردار یا لمحے کے اوپر ہوتا ہے، اور دوسری بات اس میں قیاس آرائی بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں یعنی کہ جو حقیقت سے تھوڑی سی برعکس ہو جائے، جس میں مبالغہ آرائی ہو۔ ڈرامہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامہ ادب کی نو نثری نثر جس میں ایک کا مکمل کہانی ہوتی ہے جسے کرداروں کے حرکات اور سکنات اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈرامے دو طرح کے ہوتے ہیں، المیہ اور تربیہ۔ کتنے؟ المیہ اور تربیہ۔ المیہ ڈرامہ المناک صورتحال یعنی دردناک، افسوسناک ہوتا ہے، جبکہ تربیہ ڈرامہ خوشگوار ماحول دکھایا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ میں آغا حسار کاشمیری کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کل ٹیلی ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ آگے جس کتبہ کے متن کو مد نظر رکھ کر درست بیان کیا گیا، صحیح اور غلط کے نشان لگائے۔ عمارت میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 5000 آدمی کام کرتے، 4000 کرتے تھے، یہ غلط ہوا۔ شریف سن کلرک درجہ اول کو سویرے دفتر سے نکلا، وہ کلرک درجہ دوم تھا، یہ بھی غلط ہوا۔ شریف سن نے چونی نکال کر کوچوان کو دی، اکنی نکال کر دی تھی، یہ بھی غلط ہوا۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، صحیح۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو ایک مشہور آہن گر کے پاس لے گیا، غلط۔ سنگ تراش کے پاس لے گیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ سبق کتب کے متن کے حوالے سے درج جملوں کی وضاحت کریں۔ اب یہ ہمارے پاس کہ وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں بات کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کا جواب مصنف نے کلرکوں کی بات کرنے کے رویوں اور زبان کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان جو ان کی مادری زبان نہ تھی میں باتیں کر رہے تھے۔ انہیں سارا دن دفتر میں انہیں اپنے افسروں کے سامنے غیر زبان میں ہی بات کرنی پڑتی تھی۔ دنیا بھر کی چیز اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اس سے مراد ہے مصنف نے جملہ کباڑی اور سستے بازار کی منظر کشی کی ہے کہ جہاں دنیا کی ہر چیز ملتی تھی اور ہر طبقے، ہر پیشے، ہر شکل اور رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے تھے، چاہے کچھ خریدے یا نہ خریدے، مگر رش ضرور رہتا تھا۔
اس نے محض اپنے شوق کی تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی۔ جواب مصنف نے جو نے بتایا کہ شریف صاحب نے صرف جستجو اور جاننے کے لیے شوق میں اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کی قیمت پوچھی تھی، نہ کہ خریدنے کے لیے۔ نہ ہی وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا اس کے کسی کام کا تھا، اور نہ ہی وہ کچھ خریدنے کے غرض سے وہاں گیا تھا۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، کیا جب اس کے دن پھر جائیں۔ مصنف جملے میں شریف حسن کی حالت بیان کرے، جب وہ رات کھلے آسمان تلے سویا ہوتا اس کتبے کے استعمال کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو اچانک اسے خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، کیا خبر وہ کرم کر دے اور اس کے دن پھر جائے، یعنی اس کی ترقی ہو جائے اور حالت بدل جائے، وہ اپنا ایک ذاتی مکان لے لے اور اس کے دروازے کے باہر اپنے نام کندہ کیا گیا کتبہ باہر لگا دے۔ اب یہ ہمارے پاس درج الفاظ پر ہم نے اعراب لگانے ہیں۔ پہلا ہے تمانیت، گتھیاں، حجاب، مسلط، مشقت، مجدہ، یہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ آگے ہمارے پاس جناب یہ ایک نثر پارہ دیا گیا ہے کہ گو ان میں سے زیادہ تر کوئی مادری زبان والا، اور اس کا ہم نے کیا کرنا، تشریح کرنی ہے، اس میں خط کشید الفاظ کر دیے گو کے اوپر، تمانیت، اکساتی اور بہم۔ اب اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے حل سوال نمبر لکھنا ہے، یہاں پہ 7 ہے، وہی لکھیں گے، امتحان میں جو ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے نثر پارہ کی تشریح، پھر ہم نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں سب سے پہلے سبق کا عنوان، کتبہ، پھر لکھنا ہے مصنف کا نام غلام عباس، ماخذ اس کا ہے آنندی، پھر ہم نے لکھنا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو ہمارے خط کشید ہوئے ہیں۔ پہلے اپنے کالم بنا لینے، الفاظ معنی۔ پہلا گو اگرچہ، دوسرا ہے تمانیت اطمینان تسلی، تیسرا ہے اکساتی ابھارتی تھی، اور چوتھا ہے بہم آپس میں یا ایک دوسرے کے ساتھ۔ آگے ہمارے پاس سیاق و سباق، جو نئی سکیم آئی ہے، جو نئی کتاب ہے آپ کی 2025 والی، اس میں سیاق و سباق کو شامل کر دیا گیا ہے، آپ کے نمبروں کی سکیم میں یہ شامل ہوگا، پچھلی جو پرانی تھی اس میں یہ شامل نہیں ہوتا تھا۔ جی، دیا گیا نثر پارہ سبق کتبہ کے شروع سے لیا گیا ہے۔ سبق کتبہ غلام عباس کے افسانوی مجموعے آنندی سے مستعار لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نثر پاروں میں مصنف نے دفتروں سے نکلتے کلرکوں کی ٹولیوں اور ان کی وضاقت اور چال ڈھال کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس نثر پارہ میں کلرکوں کے بول چال، زبان اور انداز گفتگو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اتنا ہم نے سیاق و سباق دے دینا ہے، میں نے مختصر کر کے لکھوایا تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو سکے۔ آگے ہم لکھیں گے جناب تشریح طلب نثر پارہ میں مصنف بیان کرتا ہے کہ اگرچہ ان کلرکوں میں سے زیادہ تر کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں بات کر رہے تھے۔ عموماً جب کوئی انسان اپنی مادری زبان سے ہٹ کر کسی دوسری زبان میں بات کرتا ہے تو اس آسانی کے ساتھ بات نہیں کر پاتا جو مادری زبان بولنے ہوتا ہے۔ مادری زبان سے ہٹ کر دوسری زبان بولنے میں اکثریت کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجبوراً دوسری زبان بول رہے ہیں۔ بعض لوگ دوسری زبان بولتے ہوئے منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے زبردستی اس زبان جیسا لہجہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال ان کلرکوں کا تھا جو ایک ہی مادری زبان ہونے کے باوجود مادری زبان میں بات کرنے کی بجائے غیر زبان میں منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اور لہجے بگاڑ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ ہر زبان کا اپنا مخصوص لہجہ اور انداز ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی دوسری زبان بولتا ہے تو اس کے انداز لہجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی مادری زبان ہے یا نہیں۔ اکثریت کو دوسری زبان بولنے میں وہ دسترس حاصل نہیں ہوتی جو مادری زبان بولنے میں ہوتی ہے، اور نہ ہی مادری زبان جیسے روانی سے دوسری زبان بولی جاتی ہے۔ مصنف نے اس نثر پارہ میں کلرکوں کے اسی انداز گفتگو کو بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ مادری زبان کی بجائے لہجہ بگاڑ کر غیر زبان بول رہے تھے۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ اس غیر زبان بولنے کی وجہ سے دوسری زبان پر دسترس حاصل کرنے کا اطمینان یا خوشی نہیں تھی، بلکہ کلرکوں کی مجبوری تھی کہ انہیں سارا دن دفتروں میں اپنے افسروں کے ساتھ اس زبان میں بات چیت کرنا پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس غیر زبان میں بات کر رہے تھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس زبان کو بولنے کی مشق ہو جائے اور انہیں دفتر میں یہ زبان بولتے ہوئے کسی قسم کی تنگی پیش نہ آئے، یا اس کے بولنے اور سمجھنے کی کمی کی وجہ سے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، گویا وہ آپس میں اس کی مشق کر رہے تھے۔ آگے ہمارے پاس کے درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھو اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب تحریر کریں۔ اہم علاقائی اور قومی تہوار کسی بھی ملک اور علاقے کی ثقافت اور روایت کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کو آپس میں
जोड़ने और मोहब्बत, भाईचारे, एक यकजहती के जज्बात को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनते हैं। पाकिस्तान में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौम आज़ादी, यौम दिफ़ा, यौम तकबीर जैसे त्यौहार कौमी सतह पर भरपूर जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। इलावाज़ी इलाकाई त्यौहार मुख्तलिफ सूबों में अपने रिवायती रंगीनों के साथ मुनक्किद होते हैं। इन त्यौहारों के दौरान में न सिर्फ मजहबी और सकाफती अक़दार को उजागर किया जाता है, बल्कि इस समाजी मेल जोल और मोहब्बत के पैगाम को भी फ़रोग़ देते हैं, जिससे मुआशरे में मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। सवालात। पहला सवाल है, अलफ, किसी मुल्क या इलाके की सकाफत रिवायत का हिस्सा किसे करार दिया गया है? इसका जवाब है, अहम इलाके और कौमी त्यौहार किसी मुल्क या इलाके की सकाफत रिवायत का हिस्सा होते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास, मजहबी त्यौहार कौन कौन से? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। कौमी और इलाकाई त्यौहारों के दो फ़ायदे लिखें। इन त्यौहारों से मजहबी और सकाफती अक़दार उजागर होती हैं और समाजी मेल जोल मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान कौमी त्योहारों के नाम लिखें। पाकिस्तान कौमी त्यौहार यौम आज़ादी, यौम दिफ़ा और यौम तकबीर वगैरह हैं। मदरजा बाला इबारत का मौजू उन्वान तय मौजू उन्वान तजवीज़ करें। इलाका या कौमी त्यौहार। मैंने पिछले सबक में भी आपको समझाया है कि तफ़हीम इबारत है, तकरीबन 10वीं क्लास में आएगी कि हमने एक इबारत पढ़नी होती है, फिर उसके से दिए गए सवालों के जवाब ढूंढ के लिखने होते हैं। आगे सरगर्मी है जी, तब तलबा इस अफसाने को कतबा को अपने लफ्ज़ों में कहानी की सूरत में लिखकर दोस्तों को सुनाएं। आपने इसको एक कहानी की सूरत में भी लिखना है और दोस्तों को सुनाना है, बताना है। ये आखिर में हम लिख लेते हैं खुलासा। तो हाल सवाल नंबर 9 लिख देते हैं। इम्तिहान में आपने वो लिखना है जो इसमें आए। जी, खुलासा है, सबसे पहले आप लिखेंगे सबक का उन्वान, कतबा है, फिर आप लिखेंगे जरा मुसन्निफ का नाम गुलाम अब्बास, फिर लिखेंगे माखज़ आनंदी और फिर शुरू कर देंगे। इस सबक गुलाम अब्बास के अफसानी मजमूए आनंदी से मुस्तआर लिया गया है। इस सबक की कहानी का मरकजी किरदार शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम है। शरीफ हुसैन शहर से तकरीबन 1.5-2 मील के फासले पर रहता है और करीब ही एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता है। उसे दफ्तर से घर तक तांगे की सवारी का लुत्फ सिर्फ महीने के शुरू के दिनों में नसीब होता था, क्योंकि उस दिनों में तनख्वाह मिलने की वजह से उसके पास कुछ ना कुछ पैसे होते थे। एक दफा शरीफ हुसैन की बीवी बच्चों समेत मैके गई हुई थी, जिसकी वजह से उसका खर्चा कम हुआ और वो वक्त गुजारने व लुत्फ उठाने की घर से सड़क पर घूमता, क्लर्कों को दफ्तरों से जाता देखता और बेफिक्री से रहता। इसी तरह एक दिन वो तांगे में सवार होकर जामे मस्जिद के साथ सस्ते कबाड़िए बाजार जा पहुंचा, जहां दुनिया भर की तमाम चीजें सस्ते दामों मिल जाती थी और हर तबके और हर रंग व नस्ल का बंदा पाया जाता था। शरीफ हुसैन बाजार में घूमते घूमते एक कबाड़िए की दुकान में जा पहुंचता है, जहां वो एक खूबसूरत संगे मरमर का टुकड़ा देखता है और ऐसे ही अपने शौक की वजह से उसकी कीमत पूछ लेता है। कबाड़ी उसके 3 रुपए बताता है। शरीफ हुसैन वहां से जाने की कोशिश करता है, मगर कबाड़ी पीछे से आवाज देकर बुला लेता है और शरीफ हुसैन को जान छुड़ाने की कोशिश करने के बावजूद चारों नचार 1 रुपए में वो संगे मरमर का टुकड़ा खरीदना पड़ जाता है। शरीफ हुसैन को ख्याल आता है कि इस पर अपना नाम कुंदा करके रख ले। जब उसकी तरक्की होगी, तनख्वाह बढ़ेगी और वो अपना अलग छोटा सा मकान लेगा, तो उसके बाहर दरवाजे के साथ इसे नस्ब करेगा और वो जल्द ही इस पर अपना नाम कुंदा करा लेता है और इस ख्वाब की तकमील में खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। शरीफ हुसैन की बीवी बच्चे आ जाने के बाद वो संगे मरमर का टुकड़ा कभी कहाँ तो कभी कहाँ रख दिया जाता है। शरीफ हुसैन वक्तन फवक्तन उसे उठाता है और साफ करके फिर रख देता है। एक दफा क्लर्क दर्जा अव्वल की छुट्टी के जाने पर उसकी आर्जी तरक्की होती है, मगर उसके वापस आने के बाद फिर वही हालात होते हैं। आखिरकार शरीफ हुसैन इस ख्वाब को आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और दिन ब दिन घर का खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जिसमें उसका एक जोश दबता चला गया। आखिरकार शरीफ हुसैन रिटायर हो गया, उसके बेटे काम पर लग गए और दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके बड़े बेटे और बेटी की शादी कर दी। अलबत्ता शरीफ हुसैन के दिल में हज करने की उमंग जागी, मगर पूरी न हो सकी। शरीफ हुसैन को रिटायर हुए 3 साल गुजर गए थे। सर्दियों की एक रात में अपने बिस्तर से गर्म लिहाफ से बाहर निकलने पर सर तेज हवा लगने से नमूनिया हो गया। काफी इलाज कराने के बावजूद 4 दिन बाद शरीफ हुसैन इंतकाल कर गया। शरीफ हुसैन के इंतकाल के बाद एक दिन उसका बेटा मकान की सफाई कर रहा था, तो उसे अपने बाप का नाम कुंदा किया संगे मरमर का वो टुकड़ा मिला, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इसे बाजार ले गया, इबारत में थोड़ी सी तरमीम करा के शरीफ हुसैन की कब्र पर नस्ब कर दिया। यूं ये संगे मरमर का टुकड़ा
جسے شریف حسین نے اپنے مکان کے باہر نصب کرنے کا خواب دیکھا تھا، اس کی قبر پر کتبہ بن کر نصب ہو گیا۔ یہ جی خلاصہ تھا، آپ کا سبق مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔